بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 739 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے کہا مجھے شام کو 16 لاکھ بھی وصول کرنے ہیں۔ محسن بولا اکیلے مت جانا سکندر اعظم۔ پھر کیا تمہیں ساتھ لے جاؤں مسٹر ٹارزن؟ کیا خیال ہے رقم لے کر کون آئے گا؟ پولیس یا اینٹی کرپشن والے خم رکاب ہوں گے؟ محسن نے کہا میں منظر سے ایسی حماقت کی توقع نہیں رکھتا۔ ایسا ہوا تو ہم سب بھی مارے جائیں گے۔ بی کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکو اور پولیس والے تو خیر مریں گے، مقابلہ ضرور ہوگا۔ ڈاکو اس جنگل کے چپے چپے سے واقف ہیں اور تھانے دار ان سے ملا ہوا ہے۔ وہ ہر طرف سے تھانے کے گرد مورچہ بند بیٹھے ہوں گے، ان کی ہر ہدف پر 16 لاکھ کی خاطر یہ خون ریزی قانون نافذ کرنے والوں کے نقطۂ نظر سے تو جائز سمجھی جائے گی، مگر یار کیا ہم پولیس مقابلے میں ڈاکوؤں کے ساتھ مارے جائیں گے؟ شہادت تو خیر نصیب میں نہ تھی، آرام موت کیوں قبول کریں؟ خدا کرے خبر نہ چھپی ہو اور یوسف کا وہ توپ سسر کوئی گولا نہ چلائے۔ محسن بولا میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ میں نے کہا میری چھٹی اس کہتی ہے کہ میرا کھل کے سامنے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ محسن نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ یہی تو میری 7ویں عیسوی کہہ رہی تھی۔ ترکیب کیا ہے؟ پیٹ خالی ہے، دماغ سے ہر بات نکل کے معدے میں چلی جاتی ہے۔ ناشتے کے بعد بتاؤں گا۔ میں نے کہا بلڈ پریشر کی طرح عقل کا بھی پریشر ہوتا ہے جو اس وقت 0 کے قریب ہے۔ پیٹ بھرے گا تو عقل کا پریشر نارمل ہو جائے گا، پھر بات ہوگی۔ خواتین نے جو در حقیقت 3 نہیں 2 تھی، ٹھنڈے ناشتے کو گرم کر لیا تھا اور قابل استعمال بنا کے اپنے سگڑ ہونے کا ثبوت دیا تھا، ورنہ ٹھنڈی چائے پی کے تو توقعات اتنے کشیدہ ہو جاتے کہ DADR کا طریقہ بھی ناقابل عمل اور غیر مؤثر ہو جاتا۔ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہمارے تشریف لاتے ہی رابعہ نے گل کو مخاطب کیا۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا نازو سے کہ مجھے سکھا دو۔ گل نے ساری لایا، جوڈو کراٹے سیکھے بغیر کام نہیں چلے گا، لاتوں کے بھوت واقعی باتوں سے نہیں مانتے۔ رابعہ بولی۔ میں نے محسن کو مخاطب کیا، یہ غالب کے سسر کی بات کر رہی ہیں؟ کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ بھوت ہے؟ یعنی یہ غالب کے سسر کو لاتے ماریں گی؟ توبہ توبہ، یہ شریف زادیوں کے لچن ہے۔ محسن نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اور وہ سب جو تم رات مس بجلی اور موتی جان کو دیکھ دیکھ کے کر رہے تھے، وہ شریف زادوں کے لچن تھے؟ گل ہنسنے لگی۔ میں نے کہا گل بانو، تم کب سے جاگ رہی ہو؟ تم کب سے سوئی تھی؟ صبح تو ہو گئی تھی جب ہنگامہ ختم ہوا تھا، اس کے بعد کیا سونا؟ ہم جنگل میں پھرتے رہے، بڑا مزہ آیا۔ رابعہ بولی بڑا مزہ آیا؟ محسن نے اس کی نقل اتاری۔ مل جاتا کوئی شیر یا چیتا تو بریک فاسٹ میں اسے بھی بڑا مزہ آتا۔ ایسی لذیذ اور حسین لڑکیاں روز کہاں ملتی ہوں گی؟ میں نے آ بھر کے کہا افسوس محسن، ہماری بدقسمتی ہے کہ اس جنگل میں نہ شیر ہیں نہ چیتے۔ محسن بولا ڈاکو تو ہوں گے اور بھی؟ ہاں ادھر ادھر کے کچھ لوگ آج آئے تھے، تجربہ کار لوگوں کی آسامی ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ گل نے کہا حافر تو پہلے بھی آتی رہی تھی مگر کیا کچھ نہیں۔ آج کیا ہوا؟ تافو نے تو صاف انکار کر دیا۔ باقی کے بارے میں کہا کہ انہی سے پوچھ لو، میری طرف سے کسی پر کوئی بندش نہیں۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مجھے تافو نے بتایا تھا۔ وہ خاصا رنجیدہ تھا، بہت شرمندہ بھی تھا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ دراصل اسے امید نہیں تھی کہ ہم اتنی شرافت کا ثبوت دیں گے اور تم میرا مان رکھنے کے لیے 16 لاکھ اتنی آسانی سے پھینک دو گے۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ناگمنی، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تیرے ساتھ زیادتی یا زبردستی کرنے کا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تو جھوٹ نہیں بول رہی ہے اور تجھے واقعی معلوم نہیں کہ تیرے بھائی نے وہ رقم کہاں رکھی تھی، لیکن مجھے دوسروں نے مجبور کر دیا کہ جیسے بھی ہو رقم واپس دلواؤ۔ وہ سب کہتے تھے کہ ہم سے پیشہ چھوڑنے کی بات بھی کرتے ہو اور یہ بھی چاہتے ہو کہ ہم خالی ہاتھ جائیں۔ کیا کریں گے ہم دنیا میں؟ ڈاکے نہیں ڈالیں گے تو کیا بھیک مانگیں گے؟ پیٹ بھرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اور کچھ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے۔ تافو کو اب یہ خیال پریشان کر رہا ہے کہ وہ پیسہ لے کر بھی پرانے دندے نہیں چھوڑیں گے اور کسی دوسرے گروہ میں شامل ہو جائیں گے یا کہیں اور جا کے اپنا گروہ بنا لیں گے۔ وہ خلیفہ کو سردار بنانے کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ ایک گروہ شریف ڈاکو کا بھی ہے یہاں، اس کا نام شریف ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر ہمیں بھی سوچنا پڑے گا۔ کیا سوچنا پڑے گا؟ محسن بولا زبان دے کے پھر جاؤ گے؟ زبان ہم نے دی تھی اس یقین دہانی پر کہ یہ پیسہ لے کر وہ سب شریفانہ زندگی بسر کریں گے۔ انہوں نے عہد کیا تھا۔ محسن نے کہا ایک ڈاکو کے عہد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی،
تو پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں۔ ہم ان کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ گل بانو کے سامنے انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ ڈاکو کا پیشہ چھوڑ دیں گے۔ انہیں اپنے عہد کا پاس نہیں تو ہم کیوں کریں؟ ایک ڈاکو کو شریف آدمی بنانے کی قیمت تو ادا کی جا سکتی ہے، کسی ڈاکو کو نذرانہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جذباتی معاملات سے قطع نظر ڈاکو صرف ڈاکو ہوتے ہیں اور ان کے لیے جان سے زیادہ مال کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس قسم کے حالات میں وہ تافو کے خلاف بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ انہیں پیسہ مل جائے تو شاید وہ کسی سے کچھ نہ کہیں، پیسہ نہ ملا تو وہ تافو کا قصوروار ٹھہرائیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ غداری کی، تم نے ہماری باتیں سن کے آگے پہنچا دی اور ہمیں 16 لاکھ سے محروم کیا۔ وہ تافو کو جان سے بھی مار دیں گے اور عین ممکن ہے گل کے لیے بھی پریشانی کے اسباب پیدا کر دیں۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں ذرا ڈپلومیسی سے کام لینا ہوگا۔ گل، تمہیں معلوم ہے وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ اپنا اسباب سمیٹ کر کہیں لے گئے ہیں، یہاں اب ان کا کچھ باقی نہیں رہا۔ میں نے گھوم پھر کے دیکھ لیا ہے، سارے کمرے خالی پڑے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے وہ روپوش ہو گئے ہیں؟ نہیں، خطرہ ہے کہ پولیس چھاپا نہ مار دے، اصلی چھاپا۔ ہاں، غالب کی وجہ سے وہ کچھ ڈرے ہوئے تھے۔ گل نے کہا اس خبیث تھانے دار نے انہیں مشورہ دیا ہوگا کہ کسی کے بھروسے میں مت رہنا، یہ اخبار والے بڑے چالاک اور خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ محسن بولا۔ میں نے کہا اس نے کل ٹیلی فون پر میری باتیں سن کے اندازہ لگایا ہوگا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ خیر، شام کو دیکھیں گے وہ اپنا حصہ کیسے وصول کرنے آتے ہیں۔ وہ یقیناً ہم پر نظر رکھیں گے اور شہر سے آنے والے راستے پر بھی کہ رقم لانے والے کون ہیں اور کتنے ہیں۔ تمہاری عقل کا پریشر نارمل ہو گیا ہے غالباً، اب تم بتا سکتے ہو کہ تمہاری اسکیم کیا تھی؟ میں نے سر ہلایا۔ اس کے لیے مجھے کم سے کم 2 گھوڑے درکار ہوں گے، اصلی اور جاندار۔ گھوڑے؟ محسن بولا۔ گرد و نواح میں اشراط الارض تو بہت ہیں، مگر مجھے سب سے بڑا چوپایا ایک کتا نظر آیا تھا۔ گل نے کہا گھوڑے تو کسی گاؤں ہی سے مل سکتے ہیں، اور قریب ترین گاؤں یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ 4-5 میل ادھر، گل نے اشارے سے بتایا۔ یہ بھی یقین نہیں کہ وہاں گھوڑے ہوں گے اس وقت اور وہ تمہیں مل جائیں۔ ہم گھوڑے خرید سکتے ہیں، میں نے کہا، اور پھر بیچ کے سوچ سکتے ہیں۔ محسن بولا۔ کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ چل محسن، ہم ذرا گھوم پھر کے آتے ہیں گھوڑوں کی منڈی تک۔ وہ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے ناچیز کی جیب تو خالی ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ سب کچھ لٹا چکے تھے کل رات، سوائے اپنی جوانی کے۔ محسن بولا۔ گھوڑے خریدنے کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا یار، تو اپنی سسرال میں ہے، بیوی سے کہہ۔ محسن نے مظلوم صورت بنا کے گل کو دیکھا۔ بیوی؟ میری عزت کا سوال ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اگر گل کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ فضول باتیں مت کریں، میرے پاس 4-5 ہزار پڑے ہیں، وہ لے جائیں۔ 4-5 ہزار لے کر ہم کوئی فضول بات نہیں کریں گے، وعدہ؟ میں نے کہا، بلکہ کوئی بھی بات نہیں کریں گے۔ رابعہ نے کہا تمہیں یقین ہے کہ تم اس جنگل سے نکل کے کہیں جا سکو گے؟ وہ محاصرہ کیے بیٹھے ہوں گے اور وہ بھی ہر طرف۔ میں نے کہا ہم آخر تمہیں کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ ضمانت کافی ہے ہماری طرف سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم واپس نہ آئیں؟ اور بالفرض ہم نہ آئیں، گھوڑے کو ایڑی لگائیں اور نکل جائیں ملک پرستان کی طرف، یعنی بمبئی کی طرف، جہاں زینت، امان اور ہیما مالنی ہمارے لیے چشمبرا ہیں، تو برا مت ماننا۔ محسن نے کہا۔ میں نے سر ہلایا۔ نیک بیبیوں کی طرح ہماری سلامتی اور خیر و عافیت سے واپسی کے لیے دعا کرنا، فی امان اللہ۔ جنگل سے ہم یوں گزرے جیسے ہمارا مقصد تفریح کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہم بے فکری سے درختوں کے پرندوں کو اور گرد و پیش کی ہر چیز کو ایسے دیکھتے جا رہے تھے جیسے شہر کے باسی پہلی بار جنگل میں پکنک مناتے جاتے ہیں تو مظاہر قدرت کو حیرانی اور تجسس سے دیکھتے ہیں۔ کبھی میں محسن سے کہتا تھا وہ دیکھ یار کبوتر، اور محسن کہتا تھا کبوتر نہیں یہ فاختہ ہے، بے شک پوچھ لو اسے۔ ایک جگہ محسن نے کہا یہ انگور کا درخت ہے، بے وقوف انگور کی بیل ہوتی ہے اور انگور یہاں نہیں ہوتے۔ میں نے کہا یہ مونگ پھلی کا درخت ہے۔ شہر کے ماحول میں پلنے والے بچے ایسی باتیں کریں تو گاؤں میں رہنے والے ہنستے ہیں اور پھر ترس کھا کے کہتے ہیں ان بیچاروں کو کیا پتا، یہ تو ریڑھی پر ہی دیکھتے ہیں انگور اور مونگ پھلی۔ ہمارا اصل مقصد ارد گرد کے ماحول کا کسی جاسوس کی نظر سے جائزہ لینا تھا کہ کوئی چھپ کر ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہمارے تعاقب میں ہے تو معلوم ہو جائے۔ اچانک ادھر ادھر دوڑ کر جانا بظاہر ایک معصوم اور بے ضرورتی حرکت تھی، مگر ایسے ہی ہم معمولی سی نقل و حرکت کو بھی نوٹ کر سکتے تھے۔ تقریباً 1 میل دور راہ جانے کے بعد محسن بولا
اور اس یقین کا اظہار کرنے لگا کہ سب ٹھیک ہے۔ گل نے ہمیں راستہ سمجھانے کے لیے چند نشانیاں بھی بتائی تھیں۔ کسی دشواری کے بغیر ہم نے انہیں تلاش کر لیا اور گھومتے پھرتے 2 گھنٹے میں اس گاؤں تک جا پہنچے جس کی آبادی مشکل سے 1000 نفوس ہوگی۔ یہ گاؤں مایوس کن حد تک چھوٹا تھا اور یہاں سے 2 گھوڑوں کا ملنا مشکل نظر آتا تھا۔ ابھی ہم گاؤں کی حدود میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ پیچھے سے ایک تانگے کی شکل نظر آئی جو کچے راستے پر رینگتا ہوا آ رہا تھا۔ مبارک ہو، 1 ہارس پاور کا ایک گھوڑا رضائی لائی یا قضائی لائی سے خود آ رہا ہے، موسی نے مجھ سے ہاتھ ملا کر کہا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس سے گھوڑا لے کر تانگا اس کے پاس چھوڑ دیں گے، اسے خود لے جائے؟ تھوڑی دیر کے لیے وہ خود کو گھوڑا فرض کر لے تو فائدے میں رہے گا۔ اور اس نے کہا کہ میں چلتا ہوں گھوڑے پر، تم تانگا لے جاؤ۔ تم تھوڑی دیر کے لیے خود کو گھوڑا فرض کر سکتے ہو، گدھے۔ تانگا قریب آیا تو محسن پنجابی میں مخاطب ہوا، پہلوان یہ گھوڑا بیچو گے؟ جھاڑو کے تیلے جیسے پتلے لمبے نوجوان نے محسن کو یوں دیکھا جیسے زندگی میں پہلی بار کوئی مستند احمق دیکھا ہو۔ مسخری کرتے ہو؟ میں نے اسے روک لیا۔ وہ دراصل ہم 2 گھوڑے خریدنا چاہتے تھے۔ یار مجھے کیا، پورا استبل خرید لو، میرا راستہ مت کھوٹا کرو۔ کہاں سے خرید لیں؟ تمہیں کچھ معلوم ہے گھوڑے کہاں مل سکتے ہیں؟ محسن نے کہا، بالکل اصلی، ایسا نہیں جیسا تمہارا۔ اسے خاصا برا مانا، یہ بھی نقلی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوڑ لگا کے دیکھو، چل پتر۔ اس نے گھوڑے کو سگنل دیا۔ میں نے کہا، 1 منٹ، آس پاس کسی گاؤں میں کوئی اپنا گھوڑا بیچنا چاہے تو ہم اچھی قیمت دے سکتے ہیں، تمہیں بھی 100 روپے دیں گے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، 100 روپے؟ اچھا، سنا ہے ملک صاحب کے 2 گھوڑے چوری ہو گئے ہیں، مگر کرمو بڑا حرامی ہے، 1000 کے دے گا۔ میں سمجھ گیا کہ کرمو صاحب خود چور ہیں یا چوری کا مال خرید کے منافع پر بیچتے ہیں۔ دوسرا دھندا گاؤں میں مشکل ہی سے چلتا ہے، زیادہ امکان یہی تھا کہ چور سے براہ راست سودا ہوگا۔ میں نے کہا، ہم خرید لیں گے۔ وہ کچھ حیران ہوا، تمہیں پکڑے جانے کا کوئی ڈر نہیں؟ جب کرمو کو ڈر نہیں تو ہم کیا کرمو سے بھی گئے گزرے ہیں؟ محسن بولا اور تانگے کی اگلی نشست پر براجمان ہو گیا۔ مجبوراً مجھے ایک ڈھلوان سطح پر بیٹھنا پڑا۔ تانگا واپس اسی راستے پر روانہ ہوا جس پر چل کے آیا تھا۔ ہر گھڑے کے جھٹکے سے میں چند انچ نیچے سرک جاتا تھا اور بڑی مشکل سے خود کو سجدہ ریز ہونے سے بچاتا تھا۔ گھوڑے کے بارے میں بھی محسن نے مبالغے سے کام لیا، فواد 1 ہارس پاور کا تھا۔ بائی دا وے، کیا یہ گھوڑے کرمو صاحب نے جیب میں چھپا رکھے ہیں؟ محسن بولا، ابھی تک کسی کو معلوم نہیں۔ میں نے کہا، مگر مجھے معلوم ہے، پوچھو۔ وہ کیسے؟ پہلوان نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیسے؟ محسن نے کہا۔ پہلوان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کرمو میرا سسر ہے۔ جب مجھے یقین آ گیا کہ وہ مذاق نہیں کر رہا ہے تو اس مدعی کا خیز صورتحال پر مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ اور تم اتنی بے خوفی سے سودا کر رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں کہ ہم پکڑے گئے یا ہم نے ملک صاحب کو بتا دیا؟ تیلا پہلوان کانپنے لگا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ ہنس رہا تھا۔ مجھے تو معلوم ہے کہ تم گھوڑے لے کر بھاگ جاؤ گے، یہاں رکو گے نہیں، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، تمہیں کیا پتا ملک صاحب کا۔ میں اس کی ذہانت پر دم بخود رہ گیا۔ یہ اندازہ کیسے لگایا تم نے کہ ہم گھوڑے پر بیٹھ کر فرار ہو جائیں گے؟ اس نے مجھے آنکھ ماری۔ تم مجھے جیل سے بھاگے ہوئے لگتے ہو۔ میں اور محسن کچھ دیر صدمے سے سکتے میں بیٹھے رہے۔ پہلی بار کسی نے ہماری صورت دیکھ کے اتنا غلط اور شرمناک اندازہ قائم کیا تھا، مگر ہم نے تیلے پہلوان کے خیال کی تردید نہیں کی۔ بالکل ٹھیک سمجھے تم، میں نے کچھ دیر بعد کہا۔ ہم رات کے وقت گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیں گے اور گاڑی پکڑ لیں گے۔ کون سی؟ لاہور والی کہ کراچی والی؟ یہ ہم نہیں بتا سکتے، محسن نے کہا۔ تم بھی کسی کو مت بتانا، گھوڑے بھی ملک صاحب کو کچھ نہیں بتا سکتے۔ کرمو صاحب ایک وقت میں ایک سے مخاطب ہوتے تھے اور ایک آنکھ سے ایک ہی کو دیکھ سکتے تھے۔ مجھے اس میں بھی شک تھا کہ وہ تیلے پہلوان کا سسر ہو سکتا ہے۔ وہ کسی آلو کی بوری کی طرح تھا۔ جب وہ تانگے میں میرے ساتھ بیٹھا تو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ گھوڑا فضا میں معلق ہو جائے گا۔ تیلے پہلوان نے مجھے آگے شفٹ کیا اور تانگا پھر چلا تو مجھے گھوڑے کی مظلوم آنکھوں میں اپنے لیے لعنت ملامت نظر آئی کہ سکندر تم بھی؟ مال غنیمت ایک کھنڈر عمارت میں گھاس کھا رہا تھا۔ کرمو صاحب نے انکشاف کیا کہ ادھر کوئی نہیں آتا، یہ ایک جن کا ڈیرا ہے۔ تیلے پہلوان نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، پیسے مجھے دے دو۔ میں نے کہا، تمہیں کیوں؟ تمہارے سسر محترم بوڑھا حرامی ہے، ابھی شہر چلا جائے گا اور اڑا دے گا، گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ تم بھی تو اسی کے داماد ہو، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے؟ میں نے کہا،
کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہمیں ٹھگ رہے ہو؟ 1,000 اپنی جیب میں ڈال دو۔ موسی نے مجھے آواز دی، لو جی 1,000 میں بات پکی، یار کرمو صاحب کو 1,000 دے دو، گن کر پورے 1,000۔ میں نے تیلے پہلوان کو گورا۔ وہ غصے اور خفت کے علاوہ پیشمانی کے جذبات کا شکار تھا کہ قیمت اس نے پہلے ہی کیوں وصول نہیں کی تھی۔ عین وقت پر سارا کام خراب ہو گیا۔ میں نے 1,000 کرموں کو دیے اور 100 کا نوٹ تیلے پہلوان کو پیش کیا۔ گن لو پہلوان، پورے 100 ہیں، دیکھ لو اچھی طرح۔ اس نے جل بھون کر کہا، ایک نوٹ کو کیا 100 بار گنوں؟ خیر میں کرموں سے وصول کر لوں گا آدھے، ورنہ کے بچے ہم سے بدماشی کرتے ہو۔ میں نے کہا معلوم ہے، ہم 3 قتل کر کے جیل گئے تھے، 4تھا قتل تمہارا ہوگا۔ موسی نے بھی گھرا کر کہا، آج تو فرصت نہیں ہے، لیکن ہم پھر کسی دن آ کے تمہیں فوت کر دیں گے۔ خبردار جو اپنے سسر کو لوٹا۔ کرموں نے شور مچایا، سسر؟ کون سسر؟ کس کا سسر؟ خدا نہ کرے جو میں اس سور کے بچے کا سسر بنوں۔ میری بیٹی ہوتی کوئی تو کسی اندھے کنویں میں دھکیل دیتا۔ ہم نے دونوں پر لعنت بھیجی اور گھوڑوں پر آزمائشی سواری کی۔ محسن کی حصے میں خاصا مہذب اور تابع دار قسم کا گھوڑا آیا تھا۔ میرے گھوڑے نے پہلے مجھے دھوبی پٹخا دینے کے لیے تھوڑی سی اچھل پھاند کی، مگر میں نے شاہ سواری کے کورس میں گھوڑوں کی نفسیات پر بھی تحقیق کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے تعلقات ساس بہو جیسے ہو گئے، جو ایک دوسرے کو برداشت کرتی ہوں۔ گھوڑا احتجاجی انداز میں چلنے لگا۔ میں نے کہا، میاں شیروانی تم بالکل دلہا لگتی ہو۔ اگر تمہارے مکڑے پر سیرا ہوتا، آگے بابو بینڈ ہوتا اور پیچھے باراتی ہوتے۔ پہلے ہم مفرور مجرم لگ رہے تھے، اب چور بھی لگ رہے ہیں۔ نکل چلو جلدی سے، کہیں ملک صاحب کے بندے نہ آ جائیں۔ میں نے کہا، ایسی کی تیسی ملک صاحب کی، گھوڑے ہمارے ہیں، ہم ان پر کیس کر دیں گے۔ وہ چاہیں تو ہم سے 2,000 میں سودا کر لیں۔ اب جانا کہاں ہے؟ تھانے؟ بالکل ٹھیک، شام ہونے والی ہے۔ میں نے کہا، منظر اگر 16 لاکھ لے کر نہیں آیا ہوگا تو آنے والا ہوگا۔ ایک مسئلہ اور ہے، گھوڑے تو مل گئے، اب کیا ہاتھی چاہیے؟ میں نے کہا، مجھے ڈاکوؤں جیسا ملبوس چاہیے، عام قسم کی شلوار قمیص منہ پر باندھنے کے لیے ڈاٹا، کام پگڑی سے بھی چل جائے گا۔ جب ہم ڈاکوؤں کے درمیان تھے تو تمہیں خیال نہیں آیا؟ میں نے کہا، میں کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، انہیں شک ہو جاتا کہ میری نیت ٹھیک نہیں۔ محسن نے ایک طرف اشارہ کیا، ادھر دیکھو، کوئی کسان ہے شاید، ہل بیل کے ساتھ لوٹ کے گھر جا رہا ہے، اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور چند منٹ میں حیران پریشان دیہاتی کو جا لیا، جو واقعی سر سے پیروں تک مٹی دھول میں اٹا ہوا تھا۔ محسن نے اس کا راستہ روک لیا۔ میں نے کہا، ہمیں یہ کپڑے اتار دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گھگیانے لگا، کپڑے اتار دو؟ گھر کیا ننگا جاؤں؟ میں نے گھرا کر کہا، بکو مت، ہم اپنے کپڑے دیں گے تمہیں۔ محسن نے کہا، اور 500 روپے بھی دیں گے زبان بند رکھنے کے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم ڈاکو ہیں۔ سمجھ گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، تم میرے بیل تو نہیں چھینو گے؟ مجھے اس پر ترس آیا۔ نہیں بابا، بیل تمہیں مبارک ہو، ہم کسی کے رزق کا وسیلہ نہیں چھینتے۔ پتلون قمیص پہن کے وہ خوش نہیں تھا، شاید اسے خیال تھا کہ وہ دیکھنے والوں کو اس تبدیلی کی کون سی قابل قبول وجہ بتائے گا کہ وہ ہل چلانے گیا تھا تو دیہی لباس میں تھا اور لوٹا ہے تو بابو بن کے۔ لیکن 500 روپے اس کے لیے اتنی بڑی دولت تھی کہ وہ ایک ہی جگہ 10 جھوٹ بول سکتا تھا۔ میں نے محسن کو گھوڑوں کے ساتھ تھانے سے کچھ فاصلے پر درختوں کے پیچھے ایک محفوظ مقام دیکھ کر انتظار کرنے کو کہا اور خود منہ پر ڈاٹا لپیٹ کر آگے بڑھا۔ سامنے کی بجائے میں نے اکبی حصے کا رخ کیا اور ایک کھلی کھڑکی کے نیچے جا پہنچا، جو میرے اندازے کے مطابق تھانے دار کے کمرے کی کھڑکی تھی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ میرے کانوں نے ایک جانی پہچانی آواز سنی اور میں وہیں منجمد ہو گیا۔ کوئی بھی نہیں آیا ابھی تک؟ تو انتہائی حیرت کے صدمے سے سنبھل جانے کے بعد میں نے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی بے سود کوشش کی۔ آخر اکبر خان یہاں کیسے آ پہنچا؟ رقم لے کر یا تو خود عبد الودود منظر آ سکتا تھا یا رابعہ کا معاون وکیل اور سب سے مخلص دوست وقار یوسف۔ اکبر خان کے سوال سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ تھانے دار کے جواب نے صورتحال اور واضح کر دی۔ وہ جناب، کیا نام بتایا آپ نے؟ اکبر خان صاحب، یہ معاملات تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک وقت پر تو نہ دفتر کا بابو آتا ہے نہ مہمان خصوصی، ڈاکو تو پھر ڈاکو ہیں، ٹائم پر آ جائیں تو پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ ابھی وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آگے پیچھے اور کون ساتھ آیا ہے۔
इस रास्ते पर खड़े होंगे जिधर से आप आए थे। सुबह से निगरानी शुरू कर दी होगी, रात तक करेंगे। आखिर कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा मुझे? तुम तो इन मामलात में खासे तजरीबेकार लगते हो। 24 घंटे वास्ता चोरों और डाकुओं से है। आप जैसे शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लोग तो इधर आते नहीं, आते हैं तो बस ऐसे ही जैसे आपको आना पड़ा। जल्दी क्या है, तसल्ली से बैठे। चाय बनवाता हूँ आपके लिए। नो थैंक यू। सर जी पी लें चाय, पता नहीं 2 घंटे और लग जाएं, या 2 घंटे बाद पैगाम आ जाए कि फलां जगह आ जाओ, वहां से कहीं और ले जाएं। ये तो बड़ी गलत बात है। थानेदार हंसा। सो जी, सही बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसे मामलात में। लेने वाले डाकू हैं, देने वाले आप जैसे लोग, और सौदा है बंदों का। ये कोई बिजनेस डील नहीं है जैसी कि किसी बहुत बड़े होटल में बिजनेसमैन करते हैं। मगर मैं सारी रात ख्वार नहीं हो सकता। अकबर खान झंझला कर बोला। किसने कहा है जी ख्वार होने को? भरोसा है तो रकम मेरे पास छोड़ के तसल्ली से घर जाओ। भरोसा और तुम पर? अकबर खान ने तलखी से कहा। 16 रुपए नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हारे पास। 16 लाख की तो बात ही मत करो। अच्छा मत करें भरोसा हम पर, लेकिन एक बात तो बताएं। फर्ज करें अभी यहाँ डाकू आ जाएं। एक तो यही ताफुमन मोजी है, लेकिन उसका हरीफ भी है, एक शरीफ डाकू। डाकू और शरीफ? नाम शरीफ है हरामी का, थानेदार बोला। उसकी बड़ी लगती है ताफू से, सुना है उसके बंदे तोड़ रहा है। तुम ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? शरीफ डाकू हो या बदमाश, मुझे किसी का डर नहीं। मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। अकल ना दी होती खुदा ने तो मैं भी तुम्हारी तरह किसी गांव के थाने में जक मारता। शहर में इतना बड़ा बिजनेस ना होता मेरा। 16 लाख जेब में डाल के निकलने से पहले मैंने पक्का इंतजाम कर लिया था कि डाकू तो शायद धोखा ना दे, लेकिन तुम डाकुओं के कंधे पर रख के बंदूक चला सकते हो। क्या मतलब है जी इस फजूल बात का? मतलब साफ है और तुम समझ गए हो। तुम मुझे लूट सकते हो और इल्ज़ाम किसी को भी दे सकते हो। शरीफ डाकू तो तुम भी हो। अकबर खान ने कहा। ये सब बातें सुनते हुए मेरा ज़हन सूरत हालात का तज्जिया करने में मसरूफ़ था, और मुझे अचानक एहसास हुआ कि दस्ते गैब ने हमारी मदद के लिए क्या खूब बंदोबस्त किया है। अपनी तदबीर से तो मैंने बस ये इंतज़ाम किया था कि जैसे भी हो अपने वसाइल को बरवेकार लाते हुए 16 लाख इन डाकुओं की नज़र कर दूं। इसमें नुकसान सिर्फ मेरा नहीं था, नुकसान राबिया का भी था, वजीर खान ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले हॉस्पिटल का भी था, और उन सब मददगार दोस्तों का भी जो किसी न किसी तरह 16 लाख की रकम इकट्ठी करके हम सबको डाकुओं के चुंगल से छुड़ाने के लिए इखलाकी तौर पर पाबंद होकर लाए थे, और इस फर्ज की अदायगी को तकाए दोस्ती का हक तस्लीम करते थे। अकबर खान वहाँ कैसे पहुंचा था ये बाद में मालूम किया जा सकता था। खुशी की बात यह थी कि वो 16 लाख लेकर आया था, और ये रकम डाकुओं को अदा करके मैं खुद भी नुकसान से बच सकता था, और दोस्तों के बारे एहसान से भी। एक मुअज़्ज़ज़ डाकू की जेब से माल दूसरे डाकू के पास पहुंच जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। माल हराम बूद बजाए खराम रफ्त। मेरी स्कीम अचानक दौरे फ़ायदे की हामिल हो गई थी। एक तरफ मैं ताफू एंड कंपनी को वादे के मुताबिक अदायगी करके साबित कर सकता था कि शरीफ आदमी तो डाकू के साथ भी शराफत के असूल नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ मैं अकबर खान जैसे बदमाश का एहसान कबूल करने से इनकार कर सकता था। खामोशी का मुख्तसर वक्फा आते ही मैंने बिजली की तरह कमरे के अंदर जस लगाई। ये अंदाज़ा मैं पहले ही कर चुका था कि मेरी तरफ थानेदार की पूछत होगी और मुझे अकबर खान की नज़र पहले देखेगी। उसके संभलने से पहले ही मैं कंट्रोल संभाल लूँगा। अकबर खान ने खिड़की में साया सा देखा होगा। पलक झपकने में वो साया एक हकीकत बनकर सामने आ गया था। मैंने चादर के नीचे हाथ छुपाकर एक उंगली को यूं बढ़ा रखा था कि देखने वाले को वो पिस्तौल की नाल नजर आती थी। खबरदार, कोई हीला अपनी जगह से तो उसकी लाश फड़कती नजर आएगी फर्श पर, मैंने मसनूई आवाज बना के खौफनाक लहजे में कहा। अकबर खान का जेब की तरफ बढ़ने वाला हाथ रुक गया। उसकी नज़र मेरी उंगली यानी रिवाल्वर की नाल पर जम के रह गई थी। थानेदार का ज्यादा हाल अबतर था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और वो पलक झपकाए बगैर मुझे देख रहा था, शायद अंदाजा करने के लिए कि मैं कौन हूँ। ये सवाल पहले अकबर खान ने किया। कौन हो तुम? मैंने धाड़ कर कहा। ये अपनी माँ से पूछना। दूसरा सवाल क्या पूछेगा तू? मुझे मालूम है मैं क्या चाहता हूँ। अकबर खान ने गैर इरादी तौर पर इस बात में सर हिलाया। मैंने कहा पैसा। मैं 16 लाख रुपया लेने आया हूँ, किसी की जान लेने नहीं। लेकिन 16 लाख बचाने के लिए कोई जान देना चाहे तो उसकी मर्जी। मेरी तो एक गोली खर्च होगी, 16 लाख में फिर भी ले जाऊंगा।
اکبر خان کا سارا غم و غصہ تھانے دار کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہ تمہارا حرامی فن ہے نا، ایسے ڈرامے بہت دیکھے ہیں میں نے۔ تھانے دار نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ بہت دیکھے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھ لو۔ میں انکار کروں گا، اس میں میرا ہاتھ نہیں، تو تم مانو گے نہیں، نہ مانو، کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ میں نے تھانے دار کے لات ماری، لات اس کے شانے پر لگی اور وہ کرسی سمیت گر گیا۔ میں نے اسے مشتعل ہو کے ریوالور نکالتے دیکھا اور دوسری ٹھوکر اس کے ہاتھ پر ماری۔ وہ بل بلایا اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کے میز کی سطح سے ٹکرایا۔ اٹھ تیری! میں نے اجڑ لہجے میں اسے گالی دے کر اس کی پسلیوں میں کک لگائی۔ کھڑا ہو جا سیدھا الف کی طرح، ہاتھ اوپر، خبردار جو بکواس کی منہ دیوار کی طرف۔ تھانے دار کو ایک لات اور 2 ٹھوکریں کھا کے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ ریوالور کے بغیر بھی حریف اس کے مقابلے میں زیادہ جاندار ہے۔ اس نے تعمیل کی۔ میں نے پورا خیال رکھا تھا کہ میرا ہاتھ چادر سے باہر نہ آئے اور میری انگلی کی دہشت ریوالور کی نال کی طرح قائم رہے۔ جب مجھے اصل ریوالور اٹھانے کا موقع ملا تو میں نے دیر نہیں لگائی۔ فلمی ویلن کی طرح ایک کہکا لگا کے میں نے کہا، بس سوئے تھانے دار جی، اتنی تھوڑی عقل ہے تیرے سر میں، اکڑ فون ساری 2 منٹ میں ختم ہو گئی۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب ہے، جس کی جوتی اسی کا سر۔ تیرے ریوالور کی گولی تیری پھونک نکال دے گی۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، تم تافو کے ساتھی ہو؟ میں نے تافو کو ایک غلیظ گالی دی۔ میں شریف ڈاکو کا سنگی ہوں، اس نے ہی بھیجا ہے مجھے کہ جا کے تھانے سے 16 لاکھ لے آؤ۔ تمہیں ضرور تافو کے کسی غدار نے بتایا ہوگا، اس کا نام مت لے بار بار۔ اس نے ڈاکوؤں کے نام کو بدنام کر دیا، بزدل نامرد، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی مروا دیا۔ خود الگ ہونا تھا تو سردار کیوں بنا تھا؟ اس کے بندے اور کہاں جائیں گے؟ ایک ہی شیر باقی رہ گیا ہے جنگل میں، شریف ڈاکو۔ اکبر خان ابھی تک خاموش تھا۔ اس نے کہا، شریف ڈاکو خود کیوں نہیں آیا؟ تم کو مرنے کے لیے بھیج دیا؟ ایسا کوئی مائی کا لال ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے؟ میرے ذاتی محافظ گاڑی میں موجود ہیں۔ اکبر خان بولا، کون سی گاڑی؟ میں نے حقارت سے کہا، گاڑی یہاں نہیں ہے، تمہیں نظر نہیں آئے گی لیکن محافظ سب سن رہے ہوں گے۔ اکبر خان مسکرایا، وہ آتے ہی ہوں گے۔ اب مجھے خطرے کے وجود کا احساس ہونے لگا۔ اکبر خان سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ بلف کھیل رہا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کی جیب میں کوئی موبائل فون یا واقی ٹاکی قسم کی چیز ہو۔ وہ تھانے دار کو بھی تو بتا چکا تھا کہ 16 لاکھ کی رقم کے لیے اس نے حفاظتی انتظامات میں کمی نہیں چھوڑی تھی۔